الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ زندگی کے تعلق سے عرض کیا تھا کہ دو طریقے ہیں، ایک انا کا طریقہ ہے اور ایک فنا۔ اسی سلسلے میں کل کچھ باتیں آئی تھیں، آج بھی اسی کے تعلق سے انسان اپنی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا ابدیت اور فنائیت لیے ہوئے ہونا چاہیے۔ ہماری بات چیت کسی سے ہو، ہم چل پھر رہے ہوں تو یہ نہ ہو کہ ہمارے اندر یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں۔ بات میں بھی تواضع والی بات ہو، کوئی ہم ایسا کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اسے ڈیگے مارنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے۔ کوئی ایسا کام کرنا، ایسا عمل اختیار کرنا جس سے کبر ٹپک رہا ہو، بڑائی، یہ مومن کے لیے زیب نہیں دیتی ہے۔ اس کی شان کے لائق یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے بس ہر وقت یہ سوچے کہ یہ تو میرے مالک کا دیا ہوا ہے اور میرا کوئی حق نہیں تھا، مجھ کو دے دیا اس نے۔ پہننا اوڑھنا بھی اللہ تعالیٰ نے اگر دے رکھا، قیمتی کپڑا پہنے، لیکن نیت یہ ہو کہ نعمت ہے، اس کا استحضار ہے یہ، کیونکہ نعمت ملنے کے بعد بھی آدمی معمولی کپڑا پہن رہا، میلا کچیلا رہ رہا ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب میں نے تم کو دیا ہے تو پھر اس کا اظہار بھی تو ہو کہ تمہارے پاس یہ چیز موجود ہے۔ صرف اظہار ہو، لوگوں کو ظاہر نہ کرنا ہو کہ ہم مالدار آدمی ہیں۔ اس لیے بڑوں نے جیسا ان کو مل گیا ویسا انہوں نے اس کو پہن لیا۔ یہ نہیں کہ کوئی تکلفات پہ لگے ہوئے، نہیں، بس بے تکلفی کے ساتھ جو میسر آ جائے۔ کچھ واقعات میں نے عرض کیے تھے، اسی سلسلے میں دو واقعی یاد آ رہے ہیں اس وقت میں۔ کسی مجلس میں ہمارے دو اکابر، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی، دونوں تھے وہاں پہ۔ اتفاق یہ کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو ان کی حیت تھی وہ بالکل جیسے مطلب یہ کہ بالکل اپنے آپ ایسا کپڑا پہنے ہوئے تھے، اور جو ان کے سر پر امامہ تھا اس کے دھاگے واگے بھی لٹک رہے تھے، اور کپڑے کچھ زیادہ صاف ستھرے نہیں تھے۔ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہرحال طبیعت میں انتظام تھا، شاہانہ مزاج تھا، بالکل بہت عمدہ فاخرہ لباس پہن کے وہ تشریف فرما تھے۔ عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ جو بالکل ایسے ہی رہے علول جلول، اس کو سمجھتے یہ بزرگ آدمی ہے، اور جو بالکل کپڑے صاف ستھرا اور جناب والا اس پر استری اور یہ ہو، کہتے ہیں بزرگی تھوڑا اس کے اندر ہے، یہ لوگوں کا مزاج ہے۔ تو وہ تبصرہ شروع ہو گیا آپس میں کہ بھائی علم تو خیر حضرت گنگوہی کا تو بہت ہی ہے، لیکن بزرگی سے کوئی تعلق نہیں، بزرگی تو حضرت نانوتوی کے پاس ہے۔ دیکھیے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں، بالکل سادہ سودے ہیں اور کوئی زیادہ اہتمام بھی نہیں ہے۔ یہ آپس کی گفتگو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گئی۔ ان دونوں حضرات کا آپس میں اس قدر اکرام احترام، دوست ساتھی تھے ضرور، لیکن بہت زیادہ ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے، بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر یہ علماء کے کام کی بات بتا رہے، ایک مرتبہ پر حضرت نانوتوی نے کہا کہ مجھے بڑا آپ پر رشک آتا ہے۔ تو کہنے لگے کس بات پر؟ کہنے لگے آپ کی فقاہت اور دقت نظر پر مجھے بڑا فخر۔ تو حضرت گنگوہی نے فرمایا چند باتیں ہمیں یاد ہو گئی، اس پر آپ کو جو ہے وہ ہو رہا رشک آتا، اور یہاں پیے تم بیٹھے ہوئے ہو، ہم کو کبھی رشک نہیں آیا تمہارے اوپر۔ یعنی ایک دوسرے کا اکرام احترام اس قدر کرتے تھے دونوں۔ تو حضرت نانوتوی نے جو بات کہی وہ سب کے کام کی ہے۔ فرمایا دیکھو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں
یہ اگر قیمتی کپڑا پہنے تو ان کے نفس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بالکل ابدیت و فنائیت اتنی ہے کہ بس اللہ ہی سے کہے اللہ آپ نے پہنا دیا ہم کو۔ اب کہا میرا حال اگر میں اس کو پہن لوں تو نفس میرے قابو میں نہیں رہے گا، اس لیے میں ایسا رہتا ہوں، یہ ایسے رہتے ہیں۔ تو اس لیے چاہے قیمتی کپڑا پہنے چاہے معمولی کپڑا پہنے، اصل تو دل کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر کے شکر گزاری کے ساتھ اگر آدمی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بڑے پیر صاحب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ برکتہ کے سلسلے میں واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ ایک تاجر بہت قیمتی کپڑا لے آیا، اور اتنا قیمتی کپڑا تھا کہ بادشاہ وقت اس کو خرید نہیں پایا۔ ہو گئی بات، وہ حضرت کے یہاں آیا، حضرت نے پوچھا، حضرت کو دکھایا، کہا کتنے کپڑا ہے، بتایا، کہا یہ ناپ تو میرے لیے، خرید لیا کپڑا۔ اب بادشاہ تو خرید نہیں پایا، یہاں خرید لیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچ میں لگانے بجھانے والے، تو انہوں نے جا کے بادشاہ سے کہہ دیا، دیکھا ایک فقیر ہے اس نے خرید لیا کپڑا، تم نہیں خرید پائے، وہ تمہارے بالکل مقابلے پہ ہے وہ۔ تو اس کو ذرا سا تھوڑا اندر سے غصہ آیا کہ میرا مقابلہ سے کپڑا ہوا۔ خیر، اب حضرت کی ابدیت دیکھیے، اتنا قیمتی کپڑا اس کو جب نہ پایا تو اتفاق سے وہ چھوٹا پڑ گیا، غالباً آستین کے وقت چھوٹا کپڑا پڑ گیا۔ کہا سل لو، اور ٹاٹ بھیج دیا، کہا اس کا پیون لگا دو اس کے اوپر۔ اب جتنے لوگ تھے اور بادشاہ کو اطلاع ملی، سمجھ گئے فوراً کہ میرا مقابلہ نہیں ہے، یہ تو ان کے اندر ابدیت و فنائیت ہے کہ اللہ پاک نے ان کو دیا، پہن لیا، اور اگر ان کے اندر انا ہوتی تو پھر پیون کا وہ ٹاٹ کا پیون کیوں لگاتے اس کے اوپر؟ یہ لگانا گویا علامت اس بات کی ہے کہ انانیت نہیں اس میں ہے۔ تو بات اس پر چل رہی تھی، انانیت اللہ کو ناپسند ہے اور فنائیت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو آدمی تواضع انکساری کے ساتھ رہتا ہے، اللہ پاک اس کو بہت نواز دیتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم کو کہاں سے ملا سب یہ۔ لیکن شرط وہی ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا کے رکھے آدمی، اور اگر انا اپنی شان بگھار رہا اور اپنے گزار بھائی ہم ایسے ہیں، ہمارے اندر یہ خوبی وہ خوبی ہے، تو اللہ پاک اس کی گردن توڑتا ہے، اور ایسا توڑتا ہے کہ دنیا اس سے عبرت حاصل کرتی ہے کہ جو دیا ہے سب لے لیتا ہے، اور ایسی گمنامی میں چلا جاتا ہے، کوئی اس کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے ایک دم اس کے اندر۔ اس لیے بھائی ہم سب کی فکر یہ ہو، ہم حضور کے امتی ہیں تو بندہ بن کر کے جیئیں۔ نبی علیہ السلام کی عبدیت سیرت پاک کو پڑھا جائے، انتہائی کیسے کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے، اور ایسا موقع ہے کہ عام طور پر اس وقت آدمی اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی آپ نے اپنی عبدیت کا صرف یہ نہیں کہ زبان سے مظاہرہ بھی فرمایا آپ نے۔ مکہ معظمہ جس وقت فتح ہوا ہے، ظاہر ہے مکہ معظمہ کی زندگی جو آپ کی گزری ہے، صحابہ کی گزری ہے، وہ تو آج بھی پڑھا جائے تو بالکل کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں، کتنے حالات کے اوپر تھے۔ لیکن مکہ معظمہ جس وقت فتح ہوا ہے تو آپ فاتحانہ شان سے داخل نہیں ہوئے کہ تب کیا کرتے ہوئے کہ اب آج فاتح بن کر کے آ رہے ہیں، نہیں، انتہائی تواضع اور عبدیت کی شان تھی۔ اگرچہ سواری پر موجود تھے، آپ کا اتنا سر جھکا ہوا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حصہ لگ جائے گا جانور کو، بالکل۔ اور جو کلمات آپ نے اس وقت میں فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اپنی عبدیت کا مظاہرہ کہ اللہ آپ نے کامیابی عطا فرمائی اور یہ کیا اور وہ کیا، وعدہ آپ نے پورا کر دیا۔ اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو بندہ بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں اس دعا کو خاص طور سے مانگنا چاہیے کہ اللہ عبدیت نصیب فرما دیجئے، اللہ عبدیت والا مزاج بنا دیجئے، عبدیت والی زندگی پیدا فرما دیجئے۔ مانگے اللہ سے، انشاءاللہ اللہ پاک اس سے مانگنے سے خوش ہوگا، اس کو عطا فرمائے گا۔ اور کم سے کم درجے کی بات ہے ان دعاؤں کا اثر یہ بنے گا، بڑائی، کبر، ترفع، اس سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اس کے اندر یہ چیز مانگنا، حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے مستقل دعا مانگی ہے، اللہم احینی مسکینہ، اللہ مسکین بنا کر کے ہم کو آپ زندہ رکھیے۔ یاد آیا ایک صاحب اس دعا کو پڑھتے تھے تو مسکین کا ترجمہ ہماری اردو زبان میں جو ہے وہ غریب ہے، محتاج ہے، تو یہ دعا مانگتے ہی نہیں تھے وہ،
ہمارے ڈر کے کہ یہ مانگیں گے تو جو کچھ وہ چلا جائے گا اور ملے گا نہیں وہاں سے. تو انہوں نے کسی عالم سے اور اللہ والے سے پوچھا کہ ہم یہ تو دعا مانگتے نہیں ہیں. کہا ارے آہینی مسکینی کا مطلب جو ہے فقر و فاقہ نہیں ہے، مراد عبدیت ہے اور مراد فنائیت ہے. اللہ وہ ہم کو عطا فرما دیجیے کہ اللہ بندہ بنا کر کے جینے کی توفیق دیجیے اور بندوں کے ساتھ رکھیے ہمیں آپ. اس لیے کہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ چیز انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. تو آج جو بات عرض کی گئی وہ یہ کہ بھائی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں نعمت سمجھ کر کے کہ اللہ دیا ہے آپ نے، اب نہیں استعمال کریں گے تو ناشکری میں آ جائیں گے ہم اس کے اندر ایک. اور نعمتوں کے استعمال کرنے میں بڑائی کبر اپنی شان نہ ہو، وہ دل میں یہ ہو تو ان کا دیا ہوا ہے، آج دیا ہے کل لے بھی سکتے ہیں ہماری ناشکری کے اوپر. اور تیسری چیز دعا یہ مانگے اللہم احینی مسکینہ. اگر یہ نہ یاد رہے تو اپنے اردو زبان میں اے اللہ ابدیت عطا فرما دیجیے اور ابدیت کے آداب سکھا دیجیے اور زندہ رکھیے ابدیت کے ساتھ. ہم کو مانگے اللہ پاک سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. ذکر کر لو بھائی 100 بار.